بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، ملک کے موجودہ حالات میں سیرت النبی کا پیغام، اس عنوان پر مجھے آپ حضرات سے کچھ عرض کرنا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے وقت میں چند اہم گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ میرے بھائیوں، کوئی شک نہیں کہ آج ملک کے حالات ناسازگار ہیں، فضا ہمارے خلاف ہے اور پورے ملک میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو شک شبے کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ ماب لنچنگ کا مسئلہ، لڑکیوں کے ارتداد کا مسئلہ اور مسلم پرسن لا پر یلغار کا معاملہ ہم سب کے لیے تشویش کا سبب بنا ہوا ہے۔ مختلف مرحلوں میں ملک کے مسلمان مختلف مصائب کا، دشواریوں اور مشکلات کا شکار ہیں، لیکن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں ہمیں جینے کا ڈھنگ، زندگی برتنے کا سلیقہ ملتا ہے، وہیں مشکل حالات میں صحیح سمت میں قدم آگے بڑھانے کا حوصلہ بھی فراہم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل دور سے گزر کر ہمارے لیے ایک اسوہ چھوڑا ہے کہ ہم کس طرح مشکل حالات سے پنجہ آزمائی کر سکتے ہیں۔ پریشانیوں اور مصیبت کے وقت ہم لوگ کس طرح اپنے حریفوں اور مقابل افراد کے ساتھ معاملہ برت سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جو اس وقت موجودہ حالات میں درس اور سبق حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مشکل سے مشکل وقت میں بھی استقامت کی راہ اختیار کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود قرآن میں کہا گیا کہ فاستقم کما امرت، جیسا حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق آپ جم جائیے۔ یہ استقامت بہت بڑی چیز ہے، اور استقامت حاصل کرنا حالات کے رخ کو موڑ دینا ہے۔ فاستقم کما امر، حالات جیسے بھی ہوں ہمیں جمے رہنا ہے، مشکلات جتنی بھی ہوں ہمیں ایمان کو سینے سے لگائے رکھنا ہے۔ مشکلات اور مصائب کی بدلیوں کے چھا جانے کے بعد بھی ہمیں توحید پر، شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو جمانا ہے اور اپنی آل و اولاد کو جمانا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان ہی پر زندہ رہو اور ایمان ہی پر دنیا سے رخصت ہو جاؤ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ ملک کے موجودہ حالات ایسے ہیں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ دین و ایمان کا سودا کیا جائے، کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک ایک مسلمان کے دل سے توحید کی امانت کو کھینچ کر نکالا جائے۔ شرک کی نجاستیں ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی ہیں، بہت بڑی تعداد میں ہماری بچیوں کو ورغلایا جا رہا ہے اور بے حیائی کے راستے سے انہیں ارتداد کے دہانے تک پہنچایا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم استقامت کی راہ اختیار کریں، خود بھی دین پر قائم رہیں اور دوسروں کو بھی دین پر قائم رکھیں۔ میرے بھائیوں، یہ توحید کی امانت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے بڑی قیمتی امانت ہے، اور یہ دولت لازوال دولت ہے۔ ما تعلمت العبید افضل من التوحید، توحید سے بڑھ کر بہترین کوئی شے بندوں نے نہیں سیکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جوہری حصہ یہی تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کا اقرار،
ایک اللہ سے ہونے کا یقین، ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مزاج، ایک اللہ سے نعمتیں مانگنے کی عادت۔ ما بکم من نعمت فمن اللہ، جو نعمت تم کو ملتی ہے خدا کے در سے ملتی ہے، جو سرمایہ تمہیں حاصل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تمہیں دیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سخت مشکل وقت میں مصر سے مدین آئے تھے، اور اس وقت انہوں نے پاک پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے تھے تو کہا تھا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو خیر اور بلائی تو عطا کرے میں محتاج ہوں، میں لینے والا ہوں، میں تیرے در کا گداگر ہوں، میں بھکاری ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی دعا میں یہ الفاظ کہہ رہے ہیں اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے قبض قدرت میں ہے، تیرا حکم مجھ پر نافذ ہوتا ہے، اور جو تیرا فیصلہ وہ میرے لیے عدل و انصاف کا فیصلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی کبریائی، اس کی جود و سخا، اس کی عطا و بخشش کا اعلان و اظہار فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی کہا گیا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، دنیا کے انسانوں تم سب اللہ کے آگے محتاج ہو، ہم سب محتاج اور فقیر ہیں، ہمیں اللہ سے مانگنا ہے اور توحید پر قائم رہنا ہے، یہ یقین رکھنا ہے کہ کرنے والی ذات تنہا اللہ کی ہے، طاقتوں سے کچھ نہیں ہوگا، قوتوں سے کچھ نہیں ہوگا، حکومتوں سے کچھ نہیں ہوگا، سلطنتوں اور بادشاہتوں سے کچھ نہیں ہوگا، مال و اسباب سے کچھ نہیں ہوگا، روپے پیسے سے کچھ نہیں ہوگا، اور دنیا کی وجاہت اور شان و شوکت سے کچھ نہیں ہوگا بس وہ جو اللہ چاہے گا، جس کا اشارہ اللہ کی طرف سے کیا جائے گا کائنات میں وہی چیز سامنے آئے گی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو توحید پر جمنا اور نظام مصطفی کو اختیار کرنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت شریعت میں عطا کی، ارشاد ہوا ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک، ہمیں ایسی شریعت دی گئی ہے کہ اس کا دن بھی، اس کی رات بھی دن کی طرح ہے، یعنی اجالا ہی اجالا ہے، اس میں خوبی ہی خوبی ہے، اس میں محاسن ہے، اس میں اعتدال ہے، اس میں توازن ہے، اس میں ہمت ہے، اس میں حکمت ہے۔ تو بنیادی چیز جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کی ہے وہ استقامت ہے، یعنی جمنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریق پر جمنا، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر جمنا، توحید پر جمنا، ایمان و یقین کو اختیار کرنا۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اے ایمان والو کان کھول کر سن لو کہ اگر تم میں سے کوئی ارتداد کا راستہ اختیار کرتا ہے، اگر کوئی دین سے ہٹتا ہے، کوئی دین سے پھرتا ہے، کوئی شریعت کو نظر انداز کرتا ہے، خدا کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اور اس کے لشکروں کی تعداد کسی کو نہیں معلوم، ما یعلم جنود ربک الا ھو، خدا تعالیٰ کے پاس قوت ہے، اقتدار ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اور اس کی شان کی ریائی میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، کسی اور جماعت کو اٹھا دے گا۔ ارتداد کے راستے پر جانا، دین کو چھوڑ دینا، یہ تو اپنا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ کا اس سے کچھ بننے بگڑنے والا نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ الصمد۔ تو سب سے پہلی چیز توحید اور استقامت، یعنی اللہ تعالیٰ کہ دین پر جم جانا اور تمام تر چیزوں کا مختار و مالک اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرنا۔ دوسری چیز مشکل حالات میں صبر کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا، آپ کو کتنا پریشان کیا گیا، آپ کو کتنے دکھ دیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈالے گئے، آپ کے اوپر کچرا پھینکا گیا، آپ کے خلاف مشورے ہوئے، سازشیں ہوئی۔ قرآن مجید نقل کرتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ،
مشورے ہو رہے ہیں، سازشیں رچی جا رہی ہیں کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، یا ان کو قتل کر دیا جائے، یا ان کو پھانسی دے دی جائے، ان کو کسی بھی طرح سے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ذات میں اور آپ کے اہل خانہ کے سلسلے میں اور آپ کے صحابہ کے سلسلے میں کتنی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا، کتنے مصائب آپ نے جھیلے۔ طائف گئے تھے، وہاں کس طرح کا برا سلوک کیا گیا، آپ کو مار مار کر زخمی کیا گیا، سر کا خون پیروں تک پہنچا، راستے پر گر جاتے تھے، بغل میں ہاتھ ڈال کر لوگ اٹھاتے تھے۔ حضور نے کیسی دردناک دعا مانگی تھی کہ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اللہ اپنی بے بسی کی فریاد لے کر آیا ہوں، پریشان حال ہوں، لوگ مجھ کو ستا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ آپ پر سب سے زیادہ سخت وقت کب گزرا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا معلوم کرنا چاہ رہی ہیں کہ آپ کے دور تبلیغ میں سب سے زیادہ مشکل ترین وقت، مشکل ترین دور کون سا تھا؟ حضور نے فرمایا لقیت فی اللہ ما لقیت ولکن اشد ما لقیت یوم العقبہ، طائف والے دن سب سے زیادہ مجھ کو ستایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ گیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اور آپ کی زبان مبارک پر بہت ہی پردرد الفاظ دعا کے جاری ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مرحلوں سے گزارے گئے، لیکن ہر مرحلے میں آپ صبر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور توکل کی راہ پر چلے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بزدلی اختیار کرے، صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جم جائے، صبر کا مطلب یہ ہے کہ جو مصیبت پہنچے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو جھیل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صیغہ واحد کے ساتھ قرآن مجید میں 18 مقامات پر خطاب کیا گیا کہ آپ صبر کیجئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حالات آ رہے ہیں ثابت قدمی کے ساتھ ان حالات میں جمے رہیے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، جو کہہ رہے ہیں اس کو برداشت کر لیجئے۔ طرح طرح کی باتیں مشرکین کی طرف سے آتی تھی، کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہیں، کہ ان کی کوئی نسل باقی نہیں رہے گی، ان کے بعد ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ کبھی کہا جاتا تھا کہ ان کو سواری کے لیے سواری میسر نہیں ہے، ان کے ساتھیوں کے پاس مال و اسباب نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے تھے۔ آپ کو کبھی ساحر کہا جاتا، کبھی کاہن کہا جاتا، کبھی شاعر کہا جاتا، دنیا کے سب سے عقل مند انسان کو بیوقوف کہا جاتا، مجنون اور پاگل کا خطاب دیا جاتا۔ گھر کے لوگ کہتے تھے کہ یہ کذاب ہے، لا تسمعوا لهذا الرجل فإنه کذاب۔ سگا چچا ابو لہب کنکریاں مار رہا ہے اور کہتا جاتا ہے کہ اس شخص کی بات نہ سننا، یہ کذاب انسان ہے، سب سے سچے انسان کو جھوٹا کہا جا رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، جو کہہ رہے ہیں برداشت کر لو۔ برداشت کر لینے سے انسان مضبوط ہوتا جاتا ہے اور اللہ کی مدد اس کے قریب ہوتی چلی جاتی ہے۔ صبر کرنا اللہ تعالیٰ کی مدد کو آواز دینا ہے۔ تو حالات ایسے آئے کہ مشکلات پیش آئے تو ہم بھی اللہ کے لیے ان کو جھیل جائیں اور حکمت عملی تیار کریں کہ ان حالات سے ہم کس طرح نکلیں گے۔ صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں صحابہ کرام کو بتایا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مزاج ڈالو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، حالات سے ابھر آنے کا ہنر سیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر شوق پیدا کیا، ان کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کیا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان پر ظلم ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے خاندان کے پاس سے گزرتے تو کہتے صبراً یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبر کرو اے یاسر کے گھر والو، اس لیے کہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ فإن موعدکم الجنہ، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور اسلام کی پہلی شہید خاتون ہے۔ تو یہ حالات ایسے تھے کہ جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے ساتھ صبر اور برداشت اور استقامت کی راہ اختیار کی اور اپنے ساتھیوں کو بھی اسی راستے پر ڈالا۔ یہ چیز بھی ہمارے آپ کے سیکھنے کی ہے۔ تیسری چیز جو بہت اہمیت کے ساتھ سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جب مشکل حالات ہوں، جب
مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں، تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم وہ اعمال انجام دیں، ان صفات کی طرف آگے بڑھیں جو اللہ تعالیٰ کی مدد کو آسمان سے زمین پر اتارنے والے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب کبھی غلبہ حاصل ہوگا وہ اللہ کی مدد و نصرت کے ذریعے حاصل ہوگا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ اپنے گورنروں کو خط لکھتے تھے تو اس میں یہ بات ضرور تحریر فرماتے تھے کہ ہمارے دشمنوں پر غلبہ اسلحے کی کثرت یا فوج اور سپاہ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا غلبہ اچھے اعمال کی وجہ سے ہے۔ جب اچھے اعمال اختیار کیے جائیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اور جب اللہ کی مدد آئے گی تو ہم غالب آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت تھی، جو سینوں سے منتقل ہوتی ہوئی ان تک پہنچی تھی، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ اللہ کی مدد آئے گی تب ہم غالب آئیں گے، اور اگر گناہوں میں ہم برابر ہو گئے، نافرمانی میں برابر ہو گئے، ہم بھی وہیں جہاں ہمارے دشمن، ہمارا طریقہ بھی وہی جو ان کا، اسی طرح نافرمانی کی جا رہی ہے، اسی طرح اللہ کے احکامات کو توڑا جا رہا ہے۔ جب نافرمانی میں برابر ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ دشمنوں کو مسلط کر دے گا، اللہ تعالیٰ حریفوں کو ہم پر غالب کرے گا۔ یاد رکھیے گا، اچھے اعمال کے ذریعے قوت حاصل کی جاتی ہے، اللہ کی مدد حاصل کی جاتی ہے، صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نصرت کو متوجہ کیا جاتا ہے، اور جب گناہ اور نافرمانی کی بات پیش آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد روٹ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت ہٹا لی جاتی ہے، اور جب خدا کی نصرت ہٹا لی جائے پھر کون ہے مدد کرنے والا؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تمہاری مدد سے ہاتھ اٹھا لے پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ قرآن مجید میں بتایا گیا کہ اللہ کا وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان اور اچھے عمل کے راستے پر چلتے ہیں۔ کہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں کی مدد کرے گا، اور ان کی جن کے اندر یقین ہے، جن کے اندر ایمانی کیفیت ہے۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ حصہ بتاتا ہے کہ جب ظلم و ستم حد سے متجاوز ہو جائے تو انسان اللہ ہی کی طرف رجوع کرے، اس کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ کے لیے دین کی راہ میں آنے والی کٹھنائیوں اور مصیبتوں کو سہ جائے اور برداشت کر لے، اور اللہ سے اجر کی امید رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے، احتساب، کہ اللہ سے اجر کی امید رکھی جائے۔ کوئی تکلیف اللہ کے دین کی راہ میں آ رہی ہے، اسے مرضی مولا سمجھ کر انسان قبول کرے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک حصہ ہے۔ دوسری چیز جو موجودہ حالات میں ہمیں سیکھنے کی ہے وہ ہے اللہ کی ذات پر بھرپور اعتماد کرنا، مشکل حالات میں اسی کی طرف رجوع کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سخت ترین پریشانیوں سے گزر کر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق ہجرت کر کے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں پناہ لی، اور آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ 3 دن تک آپ روپوش رہے، کبوتر نے وہاں انڈے دے دیے اور مکڑی نے جالا بن دیا۔ غور کرنے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو کوئی ایسا پردہ وہاں حائل کر دیتا کہ کوئی حضور کو دیکھ نہیں سکتا تھا، کوئی چٹان ایسی اللہ وہاں فرشتوں کے ذریعے ڈال دیتا کہ کوئی شخص آپ تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ لیکن مکڑی کے جالے بنوائے گئے، اور غور کر لیجئے کہ قرآن مجید میں مکڑی کے جالے کے بارے میں، مکڑی کے گھر کے بارے میں یہ بات ہے کہ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، مکڑی کا جالا سب سے کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالے کے ذریعے اپنے سب سے بڑے پیغمبر کی حفاظت کر کے در حقیقت دنیا کے مسلمانوں کو اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہماری طاقت و قدرت کو سمجھنے کی کوشش کرو،
جب ہم کرنے پر آتے ہیں تو اپنے سب سے بڑے اور عظیم پیغمبر کی حفاظت سب سے کمزور گھر یعنی مکڑی کے جالے کے ذریعے کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ ہماری طاقت و قوت ہے، یہ ہماری قدرت ہے، یہ ہماری شان و شوکت ہے۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، آپ غار ثور میں پناہ گزین ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی حفاظت کرنے ہیں، آپ کے لیے تسکین کا سامان بنے ہوئے ہیں۔ دشمن تلاش کرتے کرتے غار ثور کے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں، اور اندیشہ ہوتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق کو کہ اگر یہ لوگ جھک کر دیکھیں گے ہم کو پا لیں گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول، یہ دشمن سر پہ کھڑا ہے، اگر یہ لوگ جھک کر دیکھ لیں گے ہم کو پا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اطمینان و سکون کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت پر کیسے یقین کا اظہار کیا، کیسا توکل اور اعتماد سکھایا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کس طرح جڑنے کی تعلیم حضور نے دی۔ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، قرآن میں ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، حضور اپنے ساتھی ابو بکر سے فرما رہے ہیں غم نہ کرنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے تو ہماری ہی فتح ہوگی، جب اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے تو ہم ہی غالب رہیں گے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تم کو چھوڑ دے، تم کو نظر انداز کر دے، تمہاری مدد سے ہاتھ اٹھا لے، تو پھر کون ہے اللہ کے بعد جو تمہاری مدد کر سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ مشکل حالات میں اللہ کی ذات پر توکل کیا جائے، اعتماد اور بھروسہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد مانگی جائے۔ تیسری چیز جو سیرت طیبہ سے سیکھنے کی ہے وہ ہے اپنے حریفوں اور اپنے مقابل آنے والوں کا حکمت عملی کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں کئی طبقات تھے، ایک طرف مشرکین، پھر منافقین، پھر یہودی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کے درمیان رہ کر کس حکمت عملی کے ساتھ اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا۔ آپ نے یہودیوں سے معاہدہ کر لیا تاکہ ان کی طرف سے اطمینان ہو جائے، اور آپ نے دین کی دعوت کے کام کو پھیلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنا حلیف بنایا، اور ان کو ساتھ لے کر آپ نے ایک مضبوط قوت تشکیل دی۔ گویا کہ سیرت طیبہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ حکمت عملی کے ساتھ، توازن اور اعتدال کے ساتھ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ہمارے دشمن کم ہوں، ہمارے دوستوں میں اضافہ ہو، اور ہم آہستہ آہستہ ایک ایسی قوت بنے کہ جو ناقابل تسخیر قوت ہو۔ یاد رکھیے گا کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں اسباب کے ماتحت نظام چل رہا ہے۔ اللہ کے اشارے کے بعد اسباب کے ذریعے، اللہ کے حکم کے بعد اسباب کے ذریعے دنیا میں نظام چل رہا ہے۔ تو اس دنیا میں رہنے بسنے اور جینے کے کچھ قانون اور طریقے ہیں، کچھ ضابطے ہیں، ان کو اختیار کرنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار کر کے دکھایا۔ کس طرح آپ نے ایک بہت بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی، کس طرح آپ نے دین کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے والوں کو آہستہ آہستہ مغلوب کیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب عرب کے لوگ یکجٹ ہو کر حملہ آور ہوئے، خندق کا مارکا کہا جاتا ہے، احزاب کی جنگ کہی جاتی ہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، ایسا سخت وقت تھا کہ آنکھیں پتھرا رہی تھیں، کلیجے منہ کو آ رہے تھے، اور طرح طرح کے گمان اللہ کے بارے میں پیدا ہو رہے تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی ہمت کا، کیسی جرت کا، کس حکمت عملی کا،
کیسی بہترین جنگی تدبیر کا ثبوت پیش کیا۔ آپ نے اتنے سارے دشمنوں کے مقابلے کے لیے تیاری کی، پیٹ پر پتھر باندھ کر آپ نے خندق کے کھودنے میں حصہ لیا، صحابہ کرام کو اس کی ترغیب دی، اور پوری ہمت کے ساتھ آپ نے آنے والے ہزاروں افراد پر مشتمل لشکر کا مقابلہ فرمایا۔ گویا کہ آپ نے اپنے طریقہ کار سے، اپنی سیرت طیبہ سے، اپنے نمونہ عمل سے یہ بتایا کہ ایک مومن، ایک صاحب ایمان پوری حکمت عملی کے ساتھ، پوری جرأت و ہمت کے ساتھ حالات کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ بزدلی سیرت طیبہ کا حصہ نہیں ہے، پیچھے ہٹ جانا سیرت طیبہ کا حصہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، مدینہ منورہ میں ایک دن رات کو اچانک کوئی زور کی آواز سنائی دی، لوگ گھبرا گئے اور جلدی سے گھروں سے نکلے، جس طرف سے آواز آئی تھی اس طرف لوگ گئے، تو لوگوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار واپس تشریف لا رہے ہیں۔ گویا کہ سب سے پہلے تنہا اس آواز کی تحقیق کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے کہ کیسی آواز آئی، کسی دشمن نے حملہ تو نہیں کیا۔ آپ کی ہمت اور بہادری دیکھیے کہ آپ اکیلے تشریف لے گئے اور معاملے کی تحقیق کر کے واپس آ رہے ہیں، اور صحابہ راستے میں ملے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ جب حنین کے معرکے کے وقت ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ صحابہ کرام کے پیر اکھڑ گئے، اذ عجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اس وقت جب کہ دل میں یہ گمان ہو گیا تھا کہ تعداد زیادہ ہے، اور پھر اسی گمان کی وجہ سے شکست ہونے لگی، اور چاروں طرف سے قبیلے بنو ثقیف کے لوگوں نے تیر برسا دیے، اور صحابہ کرام گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگے اور صفیں تتر بتر ہو گئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ آگے کی سمت بڑھ رہے تھے، دشمنوں کی طرف جا رہے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں پیغمبر ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آپ نے بہادری کا ثبوت دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت اور شجاعت سکھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگے بڑھنا سکھایا، پیچھے ہٹ جانا، سپر انداز ہو جانا، ہتھیار ڈال دینا، قوتوں کی غلامی کو قبول کر لینا اور قوتوں کی بالادستی کو تسلیم کر لینا، یہ سبق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا ہے۔ تو احزاب کے موقع پر آپ نے لڑائی لڑی، اور کتنی جنگیں آپ نے لڑیں، کیسی شجاعت اور بہادری کے ساتھ، کس بے خوفی کے ساتھ بدر کا معرکہ پیش آیا، احد کی لڑائی پیش آئی، اور پھر آپ نے اپنے صحابہ کو جس طرح بھیجا مقابلے کے لیے، اور ہمت اور جرأت ان کے اندر پیدا کی، اس میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو، اگر جنگ لڑی جائے تو تم کسی بوڑھے شخص کو نہ قتل کرو، کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، کسی بچے کو تکلیف نہ دو۔ آپ کیسے عادل اور منصف تھے۔ وہ لوگ جو اللہ کے دین کے سلسلے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، وہ جو مسلمانوں کو مار رہے ہیں، وہ جو مسلمانوں کے لیے گھروں سے ان کے نکالے جانے کا سبب بن رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک سکھا رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کی وصیت و نصیحت فرما رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سبق یہ بھی ہے کہ مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے۔ بدر کی لڑائی ایسے وقت لڑی گئی کہ جب مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے، مشرکین بہت زیادہ تھے، صفیں حضرت نے قائم فرمائی، اور اس کے بعد سجدے میں گر گئے اور روتے رہے، اور وہ رات جو لڑائی سے پہلے کی رات تھی، اس رات بھی آپ اللہ کے حضور میں گڑ گڑاتے رہے، عاجزی کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے یہ جملہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، کہ اللہ اگر آج تو اس مختصر سی جماعت کو ہلاک کر دے گا تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اسی موقع پر حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ حسبک یا رسول اللہ کے رسول اب بس کر دیجئے، اللہ کی مدد آئے گی، اور پھر اللہ کی مدد اتری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ مشکل حالات میں اللہ کے آگے عاجزی کی جائے،
خدا تعالیٰ سے التجا کی جائے، اس سے مدد طلب کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے نصرت مانگنے والے محروم نہیں ہوتے، اور خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے والے فیضیاب کیے جاتے ہیں۔ یہ چند مختصر سی باتیں میں نے عرض کر دی ہیں، اللہ کرے کہ ان میں خیر ہو اور ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین توفیق عطا فرمائے۔